نام پہ حسین مہر لگا دیتے. یا علی مہربانی سے. لہذا ساؤنڈ کا کو میرا خیال ہے اونچا ہونا ضروری نہیں ہوتا، آپ تک آواز پہنچ جائے یہی کافی ہے. میں یہ لفظ کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ مہینہ محرم کا، جس کی آج 25 تاریخ ہے، اور یہ دن منسوب ہے ہمارے زین العبا مولا سے، اور اس محرم کا جس میں آج ہم ہیں، یہ پورا مہینہ ایک قربانی کی یاد دلاتا ہے. کیمرے موجود ہیں، بات صرف آپ تک نہیں رہتی، بات تو دور تک جاتی ہے. لہذا ہماری کوشش ہے کہ جو غلط فہمیاں لوگوں کے ذہن میں ہیں وہ بھی تو اب دور ہونی چاہیے. محرم کا میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں. یہ مہینہ ایک ایسی قربانی کی یاد دلاتا ہے جس میں حسین ابن علی، میں مصائب کے رنگ میں بات نہیں کر رہا، آپ سارے متوجہ ہیں، جس قربانی کربلا میں رسول اللہ کے بیٹے نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا. اگر آپ میری بات پہ توجہ فرما رہے ہیں، بہت شکریہ. آپ جی میری طرف دیکھیں گے آپ. عقیل شاہ جی، قربانی کربلا میں حسین ابن علی نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کی ہر شے بچا لی. میری تائید اللہ کرے آپ کر جائیں. دین بچا قربانی کربلا سے. اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو ماڑی چنگی ہوں ہاں کر لے. اسلام بچا قربانی کربلا سے. مصطفی نظام بچا قربانی کربلا سے. نبیوں کی محنتیں بچی قربانی کربلا سے. میں حال سیدہ میں کو 4 سال بعد آیا ہوں. 4 سال بعد آنا جرم نہیں ہوتا. میرا اور آپ کا اور کوئی رشتہ نہ بھی ہونا، ولایت علی کا رشتہ تو ہے نا، اور یہ رشتہ خون کے رشتوں پہ بھاری ہوتا ہے. لہٰذا میرے فقرے پہ دھیان دیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس قربانی کربلا کی میں بات بیٹا کر رہا ہوں نا، اس قربانی کربلا سے دین بچا، اسلام بچا، قرآن بچا، پورا پنڈال بیدار ہے. نبیوں کی محنتیں بچی، نبیوں کی محنتیں بچی. مجھے نہیں پتا آغاز مجلس میں یہ مجمع بحال کا حوصلہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. میں کیمرے کے سامنے کہنے کی پوزیشن میں ہوں، قربانی کربلا سے صرف نبیوں کی محنتیں نہیں بچی، وہ خود بچا. کیا کہنے آپ جیئے سر. میں بہت شکریہ. یہ میں کو تصور یا خیال پیش نہیں کر رہا. یزید مذاق اڑا رہا تھا توحید کا، وہ نمائندہ بن کے بیٹھ گیا تھا جھوٹے خداؤں کا، نمرود کا، شداد کا، فرعون کا. قربانی کربلا سے صرف نبیوں کی محنتیں نہیں بچی، حسین توحید بچا گیا، حسین پیغمبریاں بچا گیا. مجھے نہیں پتا کس کس مذہب تک میری بات جا رہی ہے، لیکن مہمان میں صرف بانیان کا نہیں، پنجاب کا کلچر ہے. میں پورے علاقے کا مہمان ہو کے، سید ہو کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، اور جس قربانی سے دین بچا، اسلام بچا، نبیوں کا نظام بچا، اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کو دے کے آپ نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ نہیں، سارے بندے دھیان ہی نہیں دے رہے. مہربانی سے. اور جس قربانی کربلا سے پورا سسٹم بچتا ہے، وہ تو انہیں کربلا ہمیں دے دی ہے. یا تو مسلمانوں تمہارے مسلکوں میں قربانیوں کی یاد منانے کا رواج نہ ہوتا، وہ محرم والی قربانی میں پیچھے ہٹ جاتے ہو اور ذی الحج والی قربانی ادھار لے کے کرتے ہو. اور یار خدا را اللہ کرے میری بات پہ آپ دھیان دے جائیں.
میں میرا بیٹا میں زندہ باتیں کرتا ہوں. فضیلت آل محمد کا وہ کون سا پہلو ہے جو آپ کے سامنے نے بزرگ علماء سے آج تک آپ سنتے آ رہے ہیں. لیکن میں تو اپنے وطن کی زندہ گفتگو کرنے کا عادی ہوں. محرم سے پہلے کون سا چاند تھا؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے میں اٹلی میں کھڑا پوچھ رہا ہوں. ماشاءاللہ دو چار بندے بول پڑھو یار. محرم سے پہلے ذی الحج تھا نا، اور ذی الحج کے بعد محرم ہے. ذی الحج بھی قربانی، محرم بھی قربانی. یہ آپ محسوس نہیں کر رہے کہ اللہ نے یہ قربانیوں والے چاند بلا فصل کیوں کیے؟ شاہ جی ذی الحج والی قربانی جو ہے نا وہ ابراہیم کے بیٹے سے، یہ محرم والی جو قربانی ہے کربلا ہے نا یہ مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹے کی. اور جب ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کے دن آئے تھے تو سارے مسلمان اکٹھے تھے. بات تھوڑی باریک ہے اور میں مطمئن ہوں کہ آپ کمال باریکیاں، بڑا نورانی روحانی ماحول ہوتا ہے. مالک نظر بد سے محال سیدہ کو ہمیشہ بچائے. ذی الحج والی جب قربانی کی بندے یاد دلاتے ہیں بات کافی ساری باریک ہے. اللہ کرے آپ بس ذہنی طور پہ قریب آ جائیں. تو کیا کوئی قربانی دینے والا بندہ تھانے فون کرتے میں 2-3 سپاہی کر لو اساں قربانی دینی؟ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں. کوئی بندہ ڈی سی کو درخواست دیتے، شاہ جی متوجہ رہیے، کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا ڈی پی او سے کہو امن کی اپیلیں کریں. یاد کس کی تھی؟ ابراہیم کے بیٹے کی. مذہب سارے اکٹھے تھے، ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں تم سارے مسئلے کے اکٹھے ہو جاتے ہو، حالانکہ کلمہ کسی نے بھی ابراہیم کا نہیں پڑھا. جاگیں گے آپ، اللہ کرے میری بات پہ. میں تو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں. وہ قربانی ہے ذی الحج میں ابراہیم کے بیٹے کی. اچھا ویسے ایک کوئی موجزہ محال سیدہ دا ہے میں بندے ستے بھی پہنے تے داد بھی دے رہا ہوں. اور 11:45 بجے سونا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا. جواب دیں گے آپ؟ یا علی. بہت شکریہ بہت شکریہ. آج میں یوں محسوس کر رہا ہوں کہ جیسے نعرہ حیدری دوست کہتے ہیں لیکن سارے مومن یا علی نہیں کہہ رہے. حالانکہ بارش سرگی دی مک گئی ہے تے کرونا ختم ہویا 6 سال ہو گئے. جواب دیں گے آپ؟ یا علی. آپ کا مرشد واحد مرشد ہے جس کا ایک دفعہ نام یا علی کہنا ختم قرآن کا ثواب. تو میرا خیال ہے اپنے حصے کا قرآن ہر بندے کو خود ختم کرنا چاہیے. بہت شکریہ بہت شکریہ. منٹ بالکل محدود ہے، اسی دائرے میں میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں. ذی الحج والی قربانی کی یاد میں جب مسلمان 10 ذی الحج کو قربانی دیتے ہیں، قربانی شیعوں کے گھر ہوتی ہے، گوشت اہل سنت لیتے ہیں. قربانی دیوبندی دیتے ہیں، گوشت بریلوی لیتے ہیں. نہ مذہب خطرے میں کسی کا پڑتا ہے نہ امن خطرے میں پڑتا ہے. مسلمانوں زندگی چند روزہ ہے. ابراہیم کے بیٹے کی یاد میں سارے مسئلے کم اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور محمد کے بیٹے کی یاد میں تو شیعوں کو وکھرا وکھرا سمجھتا ہے. اور مسلمانوں تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا یا محمد کے متھے لگنا؟ آپ جیئے سر، آپ جیئے. بہت شکریہ، مہربانی. آپ میری بات پہ دھیان دے رہے ہیں نا. لہٰذا میری ایک گزارش ہے، میری ایک التماس ہے کہ اگر مسلمانوں کو ذی الحج سمجھ میں آ جائے، میرا اللہ جانتا ہے دین سمجھ میں آ جاتا ہے. بابا جی بندہ اعتراض ہی کوئی نہ کرے. ہمارے بچوں کو پریشان کرتے ہیں. ایک صاحب نے کہا کہ جی میرے ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ یہ شیعہ وکھرے وکھرے لفظ اللہ جانے کہاں سے لے آتے ہیں. اتنے اسلامی مذاہب اور بھی ہیں لیکن یہ واحد شیعہ مذہب ہے، یہ عشرے منانے شروع ہو جاتے ہیں. بھائی آپ کے پاس اگر کوئی عشرے منانے جوگا ہے تو لے آؤ.
لیکن وہ صاحب کہنے لگے نہیں نہیں جی بات یہ نہیں ہے جوگا ہے یا نہیں، لیکن یہ اشرا اور مذہبوں میں تو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا جی ہم نے آپ ہی سے سیکھا تھا۔ کہنے لگے جی اشرا شیعوں نے ہم سے سیکھے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا جی آپ ہی نے ہمیں بتایا تھا اشرا مبشرہ۔ کہ آپ کے کیا کہنے، آپ پیچھے رہ جاتے ہیں تو دکھ ہوگا۔ اشرا مبشرہ بہت پہلے سے ہمارے بھائی بتا رہے ہیں۔ اشرا گنتی کا لفظ ہے، اشرا عربی میں 10 کو کہتے ہیں، 10 دن ہوں تو بھی اشرا، 10 بندے ہوں تو بھی اشرا۔ اشرا مبشرہ ہمارے اہل اسلام بھائی کہتے ہیں یہ وہ 10 معزز صحابی ہیں جنہیں رسول اللہ نے جنت جانے کی بشارت دی تھی۔ صحابیوں میں جنت کی بشارت ہوتی ہے، آل محمد کی چوکھٹ پہ جنت کی ضمانت ہوتی ہے۔ کوئی تو سمجھے گا، کوئی تو میری بات پہ دھیان دے گا۔ اور صاحبان محترم جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، کیونکہ میں باتیں وہ کرتا ہوں میری قوم کے بچوں کو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں یہ اطمینان رہے کہ ہم شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہیں، بلکہ بین الاقوامی معاملات نے صورتحال بدل دی ہے۔ سر کل تدفین ہوئی ہے، 4-6 دن سے آغا خامنائی کے جنازے اور تدفین کے مرحلے شروع ہو چکے تھے، اور جو پہلا جنازہ تہران میں ہوا اس میں سعودی عرب کا وفد بھی موجود تھا، اس میں افغانستان کے طالبان بھی وہاں پہ گئے تھے۔ میں شکر گزار ہوں سعودیہ کا بھی اور طالبان کا بھی کہ آپ نے ایک شیعہ رہنما کے جنازے میں شرکت کر کے ہمارے پاکستان میں فرقہ واریت کو تقریباً ختم ہی کر دیا ہے۔ اب اس ملک میں کوئی مولوی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ شیعہ جنازہ پڑھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ سارے بندے دھیان نہیں دے رہے، میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں۔ لہٰذا حالات اب بدل چکے ہیں، بین الاقوامی سطح پہ مسلمانوں کے سارے مسلک اب ایک ہونا چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا میں پاکستانی پنڈ پنڈ میں کہتا پھر رہا ہوں کہ ذی الحج منانے والوں، ذی الحج میں پہلی کو قربانی نہیں ہوتی، دوسری کو نہیں ہوتی، تیسری چوتھی کو نہیں ہوتی۔ اللہ چاہتا ہے 9 دن تیاری کرو، 10ویں دن قربانی دینا، تاکہ تمہیں محرم سے پہلے ہی عشرہ منانا۔ اور قبلہ وقت تیزی سے جا رہا ہے، بڑی معذرت کے ساتھ، بہت شکریہ۔ ذی الحج ملت مسلمہ مشترکہ مناتی ہے۔ ویسے میرا حوصلہ دیکھو، میری جگہ کوئی بھی ذاکر ہوتا وہ ساکن اسی نیڑے ہو۔ میں نے آپ سے کہا ہے نہیں، مجھے پتہ ہے مومنین کا ایک اپنا مزاج ہے، اور گرمیوں میں بندے پنکھا وائز بیٹھتے ہیں۔ اب یہاں پہ پنکھا کیونکہ نہیں ہے، حالانکہ یہ ممبر کے قریب والی جگہ، یہ سب سے افضل جگہ ہے، اور ممبر کے پاس بیٹھنا جرم نہیں ہوتا، ممبر پہ قبضہ شبضہ کرنا جرم ہوتا۔ لیکن آپ جہاں ہیں جیسے ہے کی بنیاد پہ میں بالکل آپ کو مجبور نہیں کروں گا، آپ خوبصورت انداز میں سن رہے ہیں، لیکن اس فقرے پہ دھیان دیں، میں نے کوئی 4تھی دفعہ کہا ہے کہ بندے ذی الحج کو اگر سمجھ لیتے، لیکن نہیں، کوشش ہی نہیں ہے۔ روٹین میں قربانی پہ قربانی تو کر رہے ہیں، لیکن کسی مسلمان کے ذہن میں یہ توفیق ہی نہیں ہو رہی۔ ذی الحج مناتے، محرم پہ فتوے لگاتے، حالانکہ ذی الحج خواب ہے، محرم تعبیر ہے۔ کیا کہنے مہربانی صاحب، یہ میں کوئی حضور افسانہ ماشاءاللہ افسانہ کہانی نہیں پڑھ رہا، میں اپنا خیال بھی پیش نہیں کر رہا۔ آپ کو ممبر پہ آنے والوں کے خیال پہ بحث ہو سکتی، لیکن میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ سورہ مبارک بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا، میں وہ آیت پیش کر دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا یا بنیہ انی ارا فی المنام، بیٹا میں نے خواب دیکھے،
انی اذبحک، کہ بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ابراہیم کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے خواب دیکھے، میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں۔ بندے کہتے ہیں نبی اور امت میں فرق نہیں ہوتا، اگر نبی اور امت ایک ہی جیسے ہوتے ہیں تو آگے سے اسماعیل کو کہنا چاہیے تھا بابا خواب تو خیال ہوتے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے آگے سے اسماعیل نے بیٹے نے پتہ کیا کہا، یا ابا تفعل ما تؤمر، بابا جو حکم ہوا ہے وہ کرتے کیوں نہیں؟ کیا کہنے یہ مکمل قرآن ہے سر۔ نبی کتنے ہیں میری جان؟ 1,00,000 ماشاءاللہ۔ یہ میں تعداد آپ کو بتانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ جو ہمارے طلبہ و طالبات سنتے ہیں نا یہ باتیں ان کے کام آتی ہیں۔ جب شیعہ بچہ مجلس میں سنتا ہے نا کہ نبی 1,24,000 ہیں، پھر اللہ نے ان میں سے 313 رسول چنے، پھر ان 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 پیغمبر چنے، اب بندے پنجتن سے جتنا بھی بچیں انہیں یہ تو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ 5 ہی کو چنتا ہے۔ بات سے بات، ناظم پر آپ میرے بھائی ہیں، میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم، میں قبلہ کا سب سے جونیئر شاگرد ہوں اور ڈائریکٹ شاگرد ہوں۔ مبلغ اعظم قبلہ سے ایک مولوی نے کہا یہ شیعہ جو پنجتن پاک کہتے ہو نا نہ کہا کرو، بات روٹین سے ہٹ کے ہے، اور میں بزرگوں کی باتیں مبلغ اعظم کی خاص کر کیونکہ انہی کا فیض ہے بہانے سے آپ تک پہنچاتا ہوں کہ سینئر دوستوں کے ذہن میں ہے، لیکن ینگ بچے بھی یہ باتیں سنیں کہ ہمارے کتنے بزرگ علماء کیا خدمات۔ مبلغ اعظم پہ سائیوں کا کرم تھا۔ قبلہ کی سینئر جو کلاس تھی نا شاگردوں کی، اس میں علامہ تاج الدین حیدری، شاید آپ کے ذہن میں نام، یہ تاج الدین حیدری صاحب وہ نام ہے جس نے سپریم کورٹ کراچی بینچ میں عدالت سے منوایا تھا کہ علی واجب ہے۔ مہربانی سر، علامہ تاج الدین حیدری، علامہ قاری جان محمد، بزرگوں کے ذہن میں نام ہوں گے، یہ مبلغ اعظم، اس کے بعد فاضل الوی، زید الحسن زیدی، یہ ساری، میں ان سب سے جونیئر تھا۔ قبلہ سینئر کلاس کو لیکچر دے رہے تھے یا قبلہ کے منہ سے جو لفظ نکلے مجھے ابھی تک یاد ہے، میں گزرتے ہوئے میں نے سنے۔ قبلہ فرماتے تھے کہ میں دیوبندیوں میں تھا، 40 سال میں ادھر ہی رہا، جو عمر ہوتی ہے کہیں رہنے کی۔ اور قبلہ فرماتے ہیں پھر حق سیدہ نے، جاگیر فدق نے، باغ فدق نے مجھے شیعہ کر دیا۔ اور قبلہ فرماتے ہیں پھر جو بھی میں بات کرتا ہوں نا اپنی مشکل میں جناب سیدہ کی بارگاہ میں کہتا ہوں۔ مبلغ اعظم کے لفظ مجھے شیعہ سنی بھائی سن رہے ہیں، قبلہ نے کہا تھا میں نے بی بی سے خیرات مانگی ہے کہ بی بی مجھ مولوی اسماعیل کو دنیا نہ دینا، تیرا مخالف سوال کرے مجھے جواب کی توفیق ضرور دے۔ اور قبلہ یہ بالکل ایسا ہی تھا۔ بہت شکریہ، مہربانی سے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ مولانا اسماعیل صاحب، کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، ان پہ بی بی کا اتنا کرم تھا کہ جو بھی یہ اعتراض مبلغ اعظم پہ ہمارے اہل اسلام مہربان کرتے تھے نا، قبلہ دیر نہیں لگتی تھی جواب۔ مولانا اسماعیل صاحب قبلہ کے والد جو تھے نا وہ جمعیت اہل حدیث کے بہت بڑے ذمہ دار آدمی تھے۔ مبلغ اعظم شیعہ ہو گیا، وڈا پتر شیعہ ہو گیا، پیو کتنے جانا تھا، رہے مولانا اسماعیل کے گھر، لیکن وہ شیعہ نہیں ہوئے۔ ایک مولوی جانتا تھا مولوی اسماعیل اتنا بڑا شیعوں کا مناظر بن گیا اور اس کا ابا شیعہ نہیں ہے۔ اس نے کہ مناظرے میں کہا مولوی اسماعیل، پنجابی میں اس نے کہا، پنجابی سمجھتے ہیں، اس نے پنجابی میں کہا مولوی اسماعیل ادھا ملک شیعہ کر لے آئی، ادھا ملک، لیکن پیو تیرا تے نہ شیعہ ہویا۔ مبلغ اعظم فرماتے ہیں پیواں نو چھڈو، پیو تے وڈیاں دے نہیں سن ہوئے۔ کوئی بات نہیں، سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے۔ اور بھائی یہ کہ نبی کے صحابی ہیں حضرت حنظلہ، جنہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، یہ اتنی عظمتوں والے صحابی تھے کہ انہیں غسل میت جو ہے رسول اللہ فرماتے ہیں میرے صحابی کو
غسل فرشتے دینے آئے تھے، اتنی عزتوں والا صحابی، لیکن ابا اس کا مسلمان نہیں تھا. یہی میرا کہنے کا مطلب ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ خیر بات سے بات نکل رہی ہے، وقت محدود ہے. میں جو بات ذہن میں آئی تھی، پنجتن سے اللہ نے 5 اولو العزم چنے، تو پنجتن ذہن میں. تو مولانا اسماعیل صاحب سے ایک بھائیوں کے قبلہ کعبہ کہنے لگے تم شیعہ پنجتن پاک جو کہتے ہو نا، تو اسے نبی کی توہین کے چانس ہیں. ویسے تو محال والو آپ قسم بخدا چپ بھی کمال اچھے لگتے ہیں. یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے مشورہ آنکھوں میں ہو جاتا ہے اور سارے چپ کر جاتے ہیں. میری طرف دیکھیں یار، یہ سیدزادو پنڈ سیداند ہے، بچے شرارتاں کرن تے گزارا ہو جاندہ ہے. دعا کرو باپ شرارتی نہ ہو. بچوں کی تو خیر ہے، آپ جواب دیں. آپ مہربانی سے کوئی اس مولانا نے عجیب و غریب بات کر دی. اس نے کہا یہ شیعہ پنجتن پاک کہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے. قبلہ نے کہا مولوی صاحب پنجتن پاک کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہنے لگا سننے والے کے ذہن میں آ سکتا ہے. جب ایک بندہ کہے کہ پنجتن پاک، تو اگلے بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہمارے نبی سے پوری زندگی میں 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہویا. ویسے میرا آپ کو داد دینے کو دل چاہ رہا ہے، اور میں نے جو گھور دے ہو میرا کوئی لین دین دار ہو رہا ہے کیا ہے یار، فریش ہو جاؤ. یہ باتیں کہیں بھی آپ کے کام آنے والی ہیں. اس نے کہا پنجتن پاک نہیں کہنا جی، بسم اللہ تشریف رکھے جی. گھر سے میرے خیال ہے ٹھیک جگہ. اب مومن ہے مالک آپ تو زندگی دے، صحت و سلامتی دے. یہ دنیا کا رواج ایسا ہی ہے، آتے بندے بعد میں بیٹھنا آگے ہی ہونا. یہ تو مولا ہی ہے. بہرحال آپ جیے، کوئی میں نے تشریح نہیں کرنی. ایک تو وقت نہیں ہے، دوسرا وقت نہیں ہے. اس نے کہا پنجتن پاک کہنے سے نبی کی توہین ہوتی ہے. کیوں؟ کہ جی بندے کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ سرکار سے 6واں بندہ پاک ہی نہیں ہو سکا. ہو سکا. مبلغ اعظم اسماعیل صاحب دیر نہیں کرتے، کہنے لگا مولوی صاحب اس طرح تو اللہ معافی، حق 4 یار بھی غلط ہو جانا ہے. کہنے لگا توبہ توبہ، تم شیعہ ڈرتے نہیں ہو اللہ سے، حق 4 یار کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ اسماعیل صاحب نے کہا 20 یار تو ہم بنا لیتے ہیں، اور خلق عظیم کا مالک نبی اور پوری زندگی میں صرف 4 یار ہی بنا سکا، اس کے بعد یار بن. کہنے لگا نہیں تم شیعہ سمجھتے نہیں ہو، یار حضور کے اور بھی بڑے تھے، لیکن جیسے یہ 4 یار تھے نا ویسا کوئی یار نہیں تھا. مولانا اسماعیل نے کہا پاک اور بھی بڑے تھے جیسے پنجتن پاک تھے. کیا کہنے. مہربانی سر وقت بالکل جا رہے سر، وقت بالکل جا رہا ہے. 1,24,000 نبی، پھر اللہ نے نبیوں میں سے 313 رسولوں کو چنا، پھر 313 رسولوں میں سے اللہ نے 5 اولو العزم پیغمبروں کو چنا، پھر ان پیغمبروں میں سے ایک سردار چنا. اس کا مطلب اللہ پیغمبروں کو بھی بغیر سردار کے نہیں رہنے دیتا. کوئی تو سمجھے گا. اور جو کہتے ہو سارے برابر ہی ہوتے ہیں، سب ایک ہی درجے کی ہوتے ہیں، اللہ نے نبی، رسول، پیغمبر، بات کلوز مجھے کرنے. ابراہیم علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کیا کہنے، پیغمبر بھی. 3 منصب ابراہیم کے پاس ہے. ہمارے ملک میں بندہ الیکشن میں 2 سیٹیں اکٹھی جیت لے، آئین روک دیتا ہے حلف ایک کا ہی. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یار؟ اور موسم الیکشن دا نام بھی ہوئے تو گلتے سمجھا کرو. منصب ایک ہی رکھنا ہوتا ہے شاہ جی، یا ایم این اے رکھو تو یا ایم پی، سیٹ ایک ہی رکھتے ہیں نا. کیونکہ دنیا کا یہ ہے جی سیٹ ایک ہی بندے کے. زمانے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. ابراہیم کے پاس 3 عہدے ہیں، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، پیغمبری بھی ہے.
تو نے شیعہ دشمنی میں زندگی گزارنی ہے؟ تجھے امامت کے اسٹیٹس کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، تجھے امامت کا رتبہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک بندہ بھی چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا۔ ابراہیم نبوت بھی رکھتا ہے، ابراہیم رسالت بھی رکھتا ہے، ابراہیم پیغمبر بھی رکھتا ہے، یہ 3 سیٹیں گھر میں ہیں، اور پھر کہہ رہا تھا اللہ امام بنا دے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے سر۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی سے۔ بیٹا تو ماتمی مجھے لگتا ہے، تو فرنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، سبحان اللہ نہیں تھے انا للہ پڑھ میں ٹر جاؤں۔ یار کچھ خدا کے لیے بولو۔ مہم اپیلے یہ آپ کو کہیں نہ کہیں کام آنے والی چیزیں، نبی بھی ہے، مرسل بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، اور پھر کیا کہہ رہے امام بنا دو۔ اللہ نے کہا ابراہیم گل سن، ہم نبوت بغیر امتحان کے دے دیتے ہیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ہم رسالت بغیر امتحان کے دے دیتے ہیں۔ امامت کا اختیار دیکھو، جس امام کا آج دن ہے، مصائب نہیں پڑھ رہا، مصائب ممبر کی دیانتداری ہے، جو آخر میں بھائی پڑھیں گے وہی پڑھیں گے۔ آج جس مولا کا دن ہے نا، حج کا موقع ہے، حشام بن عبد الملک یہ حجر اسود کے بوسے کے انتظار میں تھا، رش میں جگہ نہیں مل رہی تھی، ادھر سے تیرے مولا سجاد آ گئے، مجمع ہٹتا گیا، امام بڑھتے گئے، اور جب امام کے لیے رستہ از خود کلیئر ہوا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے حجر اسود انتظار میں ہے کہ فاطمہ کا بیٹا کب۔ امام نے آگے بڑھ کے جب بوسہ لیا نا، بوسہ لے ہی رہے تھے، یہ عبد الملک بن مروان کا بیٹا، اس نے اپنی انسلٹ فیل کی کہ اقتدار ہمارا اور ہجوم اس کے لیے ہٹ گئے۔ اس کے ایک قریبی بندے نے پوچھا سرکار یہ کون ہے؟ بتاتا تو مرتا ہے۔ اس نے بڑی بے نیازی سے بادشاہانہ سٹائل میں اس نے پتہ کیا کہا؟ میں نہیں جانتا۔ جب اس نے کہا نا میں نہیں جانتا، ایک فرزدق اس کا شاعر تھا، فرزدق نے آگے بڑھ کے کہا یہ وہ ہے جسے اللہ کا گھر جانتا ہے۔ کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے۔ اسے زمین حرم جانتی ہے، اسے بیت اللہ جانتا ہے، اسے مقام ابراہیم جانتا ہے۔ اس شاعر نے فی البدی طویل ترین قصیدہ پڑھا، بادشاہ اس وقت تو برداشت کر گیا، لیکن اس نے اپنے دربار میں پہنچتے کہا کہ وہ جو شاعر کو ماہانہ سالانہ جو وظیفہ ملا کرتا تھا، آج سے ہم وہ وظیفہ بند کرتے ہیں۔ جب یہ خبر امام کو پہنچی، امام نے اسے 40,000 دینار بھجوایا۔ بادشاہ اسے دیتا تھا سال کا 1,000، تیرے مولا سجاد نے 40,000 دینار بھجوا کے یہ کہا کہ اگر 40 سال سے تیری عمر زیادہ ہوتی میں لنگر اور بھجوا دیتا۔ یہ اختیار ہے امامت کے۔ بلکہ ایک منٹ ہے میرا خیال سے، ایک نام جہاں تک میرا ذہن ساتھ دے رہا ہے، جی بسم اللہ، شہاب زہری۔ یہ زہری امام الحدیث گنے جاتے، ان کا بڑا مقام ہے اہل اسلام میں۔ میری طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں، میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، میری زیارت نہ کرو، صرف دیکھ لو مجھے، ہاں زحمت فرمائیں۔ یہ زہری حج پہ تمہارے مولا سجاد کے ساتھ امام کے قریب آ کے نا ہائٹ پہ بلند جگہ پہ کہتے مولا اللہ اکبر، حاجیوں کا کتنا رش ہے۔ امام نے اس کے چہرے پہ امام نے اپنا ید امامت رکھا، یہ تڑپ کے کہتا مولا انسان تو بہت کم ہے۔
امام نے کہا جو ہماری ولایت کے بغیر عبادتیں کرتے ہیں ان میں انسانیت کہاں سے رہ جاتی ہے؟ تو یہ امامت کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے بھائی، نبی ابراہیم ہے، رسول ابراہیم ہے، مرسل پیغمبر تو ہے، اور پھر کہہ رہا ہے امام بنا دے۔ ابراہیم کی بیوی جو حاجرہ تھی نا، جب کوئی بندہ گھر کا بڈھے بارے پیپر دینا شروع کر دے تو گھر والے پوچھتے تو ہیں نا بھائی خیر جی، جب ابراہیم امامت کی تیاری میں تھے نا پیپر دینے کے، ابراہیم کی زوجہ نے پوچھا کہ نبی ہو، رسول ہو، پیغمبر ہو، اب کیا کرتے پھر رہے؟ ابراہیم نے کہا دعا کر میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں تو پھر اللہ مجھے امام بنا دے گا۔ اس نے کہا جب اتنی سیٹیں پہلے ہیں امام بن کے کیا کرنا ہے؟ ابراہیم مسکرا کے فرماتے ہیں تو دعا کر میرا امتحان پاس ہو جائے اور میں امام بن جاؤں، پھر میری مرضی سورج نکلنے دوں یا نہ نکلنے دوں۔ اور صاحبان محترم متوجہ سر، میں نے میرے خیال ہے جو بھائی بعد میں تشریف لائے ہیں، میں آغاز میں نے گفتگو کا یہیں سے کیا تھا کہ ذی الحج جو ہے وہ بھی قربانی ہے لیکن ابراہیم کے بیٹے کی، محرم قربانی ہے تمہارے نبی کے بیٹے کی۔ اب اگر کوئی بندہ کہے جی ان دونوں قربانیوں میں فرق کیا ہے تو پھر وہی فرق ہونا چاہیے جو ابراہیم اور محمد میں ہے۔ اور وقت چلا گیا، میں زندہ تصویر دکھانے لگا ہوں، ذی الحج والی قربانی کی یاد بھی قیامت تک رہے گی، کیونکہ یادیں باقی ہی قربانیوں کی رہتی ہیں۔ ذی الحج والی قربانی بھی قیامت تک جائے گی، شیعہ سنی بھائی سن رہے ہو، محرم والی قربانی بھی قیامت تک رہنی، لیکن دونوں یادوں کا اللہ کرے اف خدایا، میں کوشش میں ہوں، بات پھر گہری ہے، گہری تر گہری بات آ رہی، مطمئن بڑا ہوں، آپ کے چہرے مجھے محسوس کروا رہے ہیں کہ آپ کمال ذہین لوگ ہیں، آپ کمال سمجھتے ہیں۔ ان دونوں قربانیوں کی یاد تو رہنی ہے، لیکن فرق پتہ ہے کیا ہے؟ اسماعیل کی یاد منائی جائے گی حیوانوں کے خون سے، آپ جیے آپ زندہ و سلامت رہیں، یہی فرق ہے میری جان۔ ابراہیم کے بیٹے کی یاد منائی جائے گی حیوانوں کے خون کے ساتھ، اور محمد کے بیٹے کی قربانی کی یاد منائی جائے گی انسانوں کے خون کے ساتھ۔ مہربانی یا رسول اللہ۔ سارے جواب دیا کر، سارے جواب دیں، سارے جواب دیں۔ لبیک یا حسین، زندہ باد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ متوجہ تو ہیں سرکارہ؟ تو ذی الحج خواب ہے۔ ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھے، بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، بابا جو حکم ہوا ہے وہ کرتے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے نبیوں کے خواب خواب نہیں ہوتے۔ ابراہیم اس خواب کی تکمیل کے لیے اسماعیل کو لے کے مینا کی طرف چلتے ہیں۔ اس قربانی کے 3 مرکزی کردار ہیں، ابراہیم، اسماعیل اور معصوم کی ماں حاجرہ۔ مجلسوں کا فیض ہے، بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں، آپ ہمیں شرم و شرمی چپ ہوتے ہیں کہ مولوی اور غلطیاں نہ کڈھن لگ پہ، مگر نہیں یہ سارے نام آپ کے ذہنوں میں، ابراہیم، اسماعیل اور جناب حاجر۔ آواز سب بھائیوں تک میری پہنچ رہی ہے۔ اگر کوئی آپ کے اس علاقے کا فریش حاجی ہو نا، میں کل ہی سواد لے جانا، اگر کوئی فریش حاجی ملے تو اسے کہنا حاجی صاحب وہ شیطانوں کو کنکریاں ماری تھی، وہ کہے گا جی اس کے بغیر تو حج نہیں ہوتا۔ بھائی کتنی جگہ پہ ماری تھی؟ کہتے ہیں جی 3 جگہ پہ۔ بھائی آدم کے زمانے والا شیطان تو اکیلا تھا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں میں بالکل میں سادہ بات کر رہا ہوں۔
بھائی حضرت آدم بیٹا یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں، جناب آدم کے زمانے میں ایک ہی شیطان ہے بھائی، وہ تو ایک تھا۔ یہ کنکریاں 3 جگہوں پہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس نے قربانی سے 3 جگہوں پہ قربانیوں والوں کو روکنا چاہا تھا۔ اس نے ابراہیم سے کہا، تو بڈھا ہو گیا، پتر بھی ذبح کیتے جانے، تو بڈھا ہو گیا۔ ابراہیم نے کہا لا حول ولا، اسے وہاں سے جانا پڑا، کیونکہ اس کا علاج جو بالکل اتھینٹک علاج ہے وہ یہ 2-3 لفظ ہے، لا حول ولا۔ اسے جگہ چھوڑنی پڑی۔ اسماعیل سے کہتا ہے ابا تیرا ضعیف ہو گیا، تو جوانی بچا۔ اسماعیل نے بھی کہا لا حول ولا، 2 مقام ہو گئے۔ یہ پھر اسماعیل کی ماں کے پاس گیا اور جا کے کہتا تو گھر میں بیٹھی ہے، پتر تیرا ابراہیم نے ذبح کر دینا ہے، بیٹا بچا۔ کہتی کیا کروں؟ کہتا گھر میں کیا کر رہی ہو، باہر نکلو اور جا کے بیٹے کو واپس لے کے آؤ۔ حاجرہ نے بھی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پیچھے قدم پیچھے جا رہا تھا اور کہتا تو نے کیسے پہچانا کہ میں شیطان ہوں؟ بی بی کہتی ہے میں نبی کی بیوی ہوں، مجھے تو گھر میں رہنا تھا، تو جو نبی کی بیوی کو باہر نکلنے کی دعوتیں دے رہا۔ میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں؟ مہربانی سر، یہ سر دیکھیں، بس بالکل میں قریب ہو جاتا ہوں بات کے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یہ 2 باپ بیٹے نا، اسے پرابلم اسے کیا ہے بھائی؟ ذبح ابراہیم نے کرنا ہے، ہونا اسماعیل نے، جان اس کی پریشان ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، بزرگ علماء سنایا کرتے تھے کہ چھری ابراہیم کی تھی، بدن اسماعیل کا تھا۔ یہ اللہ جانے کیا پرابلم ہے، چھری کسی کی ہوتی ہے، بدن کسی کا ہوتا ہے، اور اللہ جانے تکلیف لوگوں کو کیا کہنے کو۔ میری بات پہ آپ دھیان دے رہے ہیں؟ لہٰذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ اگر جہاں سے بات شروع کی تھی کہ اگر ذی الحج ہم سارے مسلک اکٹھے یاد قربانی کی منا لیتے ہیں تو محرم والی قربانی کی یاد بھی ہمیں مشترکہ منانی چاہیے۔ اور چلو ذکر میں آ جایا کرو، ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو۔ کیا کہنے بڑی جلدی سا میں نے کیا کہا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، ذکر ہر مذہب میں جائز ہے، ذکر میں آؤ۔ ماتم یہ بھی سنو، ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی، اور میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ سے کہہ رہا ہوں، ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو، کیونکہ شروع میں ہمارے دوستوں کو سبیلوں کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی۔ کیا کہنے یار، کون سی بات ہے جو آپ تک نہیں پہنچتی؟ سوشل میڈیا بہت ساری باتیں آپ تک پہنچا رہا ہے، سبیلوں کو حرام کہنے والے اب بزرگوں کے نام کی سبیلیں لگا چکے۔ مجھے ایک بچے نے فون کیا، رضوی صاحب آپ زندہ موجود باتیں کرتے ہیں، ذی الحج میں ایک بہت بڑے صحابی کے نام کی سبیلیں سڑکوں پہ لگی تھی۔ میں نے کہا بیٹا اللہ سے زندگی مانگو، ہمیں 6-7 سال کی دیر ہے، صحابیوں کی سبیلیں لگانے والوں نے صحابیوں کے سڑکوں پہ ماتم بھی کرنے ہیں۔ سر ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی، میں نے کیوں کہا ہے؟ میرے بات پڑھنے والے بھائی آ گئے اور اتنے ٹائم تھا میرے پاس، میں نے یہ فقرہ کہا کہ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتا تب تک کیوں؟ کیونکہ ماتم کا تعلق عشق سے، اور یہ چیپٹر ذرا مشکل ہے۔ نماز روزے کا تعلق شریعت سے ہے، تعزیت ماتم کا تعلق عشق سے ہے۔ شریعت بھی دین ہے، عشق بھی دین ہے۔ ہو سکتا ہے مجمع میں اس کو بندہ بعد میں کہے، یا رضوی صاحب نے کہا ہے شریعت بھی دین ہے، عشق بھی دین ہے،
دونوں میں فرق ہے. فرق ہر مجمع برداشت ہی نہیں کرتا. لیکن میں محال سجدہ میں ہوں, آپ نے نہیں سننا تو وزیرستان والوں نے سمجھنا. شریعت اور عشق میں ذہن بلند رکھے. شریعت اور عشق میں فرق یہ ہے کہ شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے, عشق میں خدا بندے سے مانگتا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. نماز مہربانی سر, وقت ہی تمام ہو گیا. اب یہ نعروں کا ٹائم بھی مجھے دے, وقت ہی چلا گیا. شریعت بھی دین ہے, عشق بھی دین ہے. نماز شریعت ہے, اللہ سے مانگو. شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے. اللہ سے نہیں مانگنا تو مانگنا کس سے؟ تمہارے وارث فرماتے ہیں جو بندہ نماز کے بعد دعا نہیں کرتا, اللہ کہتا ہے میں تیرے سجدوں کا محتاج تھا. بندے نماز ہی میں مانگتے ہیں, مانگنا بھی چاہیے. اللہ گھر نہیں ہے گھر دے دے, بیٹا نہیں ہے بیٹا دے دے, بیٹا دی ہے صحت دے دے صحت دی ہے, زندگی دے دے زندگی دی ہے, اسے کامیابی دے دے, ڈگری دے دے, یا یورپ کا ویزا دے دے. یہی کچھ مانگا جاتا ہے نا. تو کس سے مانگتے ہو؟ اللہ سے. تو مانگو. اللہ سے نہیں مانگنا تو مانگنا کس سے؟ اور شریعت میں بندہ خدا سے مانگتا ہے, لیکن عشق میں خدا کہتا ہے ابراہیم اسماعیل مجھے دے دے. اب جیئے, اگر کبھی کبھی مجلس سننے والے کہیں کہ جی رضوی صاحب نے ٹائم کی جلدی کی وجہ سے ہمیں وضاحت نہیں کی, صرف یہی کہا ہے کہ ماتم کا تعلق عشق سے ہے, میں بالکل اپنی بات پہ قائم ہوں. عشق ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے. یہی سبب ہے سارے شیعہ بھی ماتم نہیں کرتے. کچھ وہ ہیں جو ماتمی کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتے ہیں. یہ عشق کے درجے ہیں. کوئی ایک ہاتھ سے ماتم کرتا ہے, کوئی دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتا ہے, کوئی کما زنی, کوئی زنجیر کا ماتم. عشق کے درجے ہیں. کبھی کبھی یا لائیو دیکھنے والے کہیں گے کہ یہ شیعہ ذاکر خطیب مشکل باتیں کرتے ہیں کہ جی ماتم کا تعلق عشق سے ہے. عشق میں پھر درجے ہیں, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی. اگر تمہیں درجے عشق کے سمجھ نہیں آ رہے, میں تصویر دکھانے لگا ہوں. احد کے میدان میں ہمارے نبی کا ایک دانت زخمی ہو گیا تھا. جن کے سامنے رسول اللہ کا دانت زخمی ہوا تھا, عشق نبی سے وہ بھی کرتے تھے لیکن درجے بکھرے تھے. عاشق تھے لیکن دانت ان کے پورے تھے. ایک عاشق قرن میں رہتا تھا. حضرت خواجہ, بول پڑھو یار, آپ تو چپ کر جاتے. کیا نام ہے بیٹا؟ حضرت خواجہ. اب ایسے کرنی, اس نے پتھر اٹھا کے 32 کے 32 دانت پتھر سے توڑے. دانت نکلوائے نہیں. ہمارا دور ہوتا تو انجیکشن سے سوکھے نکلتے, لیکن اگر ویسے کرنی نے دانت انجیکشن سے نکلوائے ہوتے نا, ہم بھی خون ہسپتالوں میں دے آتے. عاشق نبی کا, نبی فرماتے ہیں میرے اویس کو میرا مجلس تمام ہو گیا. ماتمی بیٹھے وہ میں سمجھا نہیں سکا. اسٹیٹس دیکھو عاشق کا. اللہ حضور کو سلام کہتا ہے, محمد اپنے ماتمی کو سلام کہتا ہے. کیوں اویسے کرنی نے 2 منٹ صرف لے رہو, کیوں دانت توڑے؟ آپ جیئے عشق میں نا. اگر کوئی زیادہ عشق پہ بحث کرے تو اسے علامہ اقبال کا یہ شعر ضرور سنا دینا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تمہیں عشق کے درجے سمجھ میں آ جائے تو پھر ماتم پہ تمہارا اعتراض بنتا ہی نہیں. آخری فقرے ہیں بیٹا, جید مجمع میرے سامنے ہے. وہ ایسے کرنی نے دانت پتھر سے
عشق نبی میں اس لیے توڑے کہ کاش میرے نبی تک میرا پیغام چلا جائے کہ اگر میں میدان احد میں ہوتا میں اپنے دانت سارے توڑوا لیتا، تیرا ایک بھی زخمی نہ ہونے دیتا۔ یہ شبیر کے ماتمی گلیوں بازاروں میں اپنی پشت زخمی اس لیے کرتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں حسین کا بیمار بیٹا ہم اگر بازار شام میں ہوتے ہم اپنی پشت زخمی کروا لیتے، تجھے تعزیانے نہ لگنے دیتے۔ آباد رہو آباد رہو، سیدہ تیرا قرآن قبول کر لے، حسین کی ماں تیرا ہائے کہنا قبول کر لے۔ وقت اتنا زیادہ ہو گیا، ٹائم اتنا زیادہ ہو چکا ہے بابا جی، آج اگر مولا کے شہادت کا 25 نہ ہوتی میں فضائل ہی میں مجلس چھوڑ دیتا، لیکن آج کیونکہ پرسہ ہے حسین کے عزادار بیٹے کا، جن بندوں کو زنجیر کے ماتم پہ اعتراض ہوتا ہے نا، اور وہ اسے کہتے ہیں یہ خونی ماتم ہے، یہ خونی ماتم نہیں کرنا چاہیے، وہ ماتم نہیں کرنا چاہیے جس ماتم سے خون نکلے۔ تجھے بیمار کی سیرت کا پتہ نہیں، وہ 40 سال حسین کے غم میں خون روتا رہا۔ آباد رہو آباد رہو۔ اور اللہ میرا جانتا ہے شام کو حسین کے اس مہاری بیٹے کا سیدوں کے اس پنڈ میں تابوت برآمد ہوگا۔ آخری میں فقرہ کہہ رہا ہوں، شہادت تو آخر والے پڑھیں گے، صرف ایک لفظ تاکہ میرا حصہ ہو جائے۔ آپ بھی میرے معاشرے کے فرد ہیں۔ قبرستان کوئی میل پہ ہوتا ہے، کوئی 2 پہ، کوئی 4 پہ، جنازوں کو سفر کرنے پڑتے ہیں، ہر جنازہ 2-3 میل سفر کرتا ہے۔ آج اس کا جنازہ ہے جس کے جنازے نے 1400 میل سفر کیا۔ شام غریبہ جب سے زینب کا برقع اترا تھا، سجاد زندہ نہیں تھا۔ آباد رو بی بی تیری تعزیت قبول کر لے۔ یہی سبب ہے، ایک آدھا منٹ میں دے لو، یہی سبب ہے کہ جب شام گزار کے تیرا یہ مہاری مولا کربلا آیا تھا نا، سرحد کربلا پہ آ کے اس نے پہلا سلام نہیں کیا، آواز دے کے کہتے ہیں بازو کٹا کے کربلا میں سو جانا آسان ہے، سینے میں پرچیاں کھا کے کربلا میں سو جانا آسان ہے، قاسم لاش کے ٹکڑے کروا کے شہیدوں کی قبروں سے آواز آئیں، اگر بازو کٹانا آسان ہے، اگر سینے میں برچھی کھانا آسان ہے، سجاد پھر مشکل کیا ہے؟ سجاد فرماتا ہے مشکل یہ ہے زینب جیسی ماں ننگے سر ہو